بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور اس کے 11ویں مرحلے کی پہلی فصل جس کا عنوان ہے کہ علم کی تعریف اور اس کی اقسام۔ اس سے پچھلا مرحلہ پچھلا حصہ جس کا عنوان تھا حرکت، اور حرکت کی ہم نے تعریف کی تھی کہ کسی بھی شے کا قوت سے فعل کی طرف جانا، اور تدریجاً یہ حرکت کی تعریف تھی۔ تو بنیادی طور پر موضوع تھا بالقوہ موجود، جو بالفعل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بالقوہ سے بحث آگے چلتے چلتے پہنچی ہے بالفعل وجود کی طرف، اور بالفعل وجود اس کی پہلی جو اس کی وضاحت ہے اس میں آئے گا، کیونکہ بالفعل موجود سے کیا مراد ہے؟ بالفعل موجود سے مراد ہے کہ مجرد موجود، اور مجرد میں سب سے پہلے آئے گا علم، کیونکہ علم ہے مجرد شے، اور علم سے عالم خود مجرد موجود ہے۔ پھر یہ ایک چیز جو عالم کے پاس آ رہی ہے وہ ہے معلوم۔ علم، عالم اور معلوم یہ پہل اس 11ویں مرحلے کا موضوع ہے۔ علم، عالم اور معلوم۔ پہلے علم کی تعریف کریں گے، علم کی، اس میں عالم بھی آئے گا، معلوم بھی آئے گا، اور اس کو دقت سے پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آگے یہ بحث چل کر جائے گی اللہ تعالیٰ کے علم پر۔ تو اس کی یہ بنیاد اور یہ اس کا مقدمہ ہے، اور علم کی تعریف ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اسی فلسفے کی کتاب کے ابتدا میں علم کی کیا تعریف کی تھی؟ 2 تعریفیں کی تھی، ایک تھا حصول و صورت الشے، ایک تھا حضور و صورت الشے۔ علم کا جاننا اس لیے ضروری ہے، جیسے احادیث میں وارد ہے، کسی انسان کی قدر و قیمت اس کے علم کی وجہ سے ہے۔ اس لیے احادیث میں وارد ہے کہ یا تم عالم بنو یا متعلم، یا ان کے دوست بنے، چوتھے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ بلکہ اس طرح بھی احادیث میں وارد ہوا ہے کہ لوگوں کی اقسام 3 ہیں، ایک عالم، ایک متعلم یعنی طالب علم، اور تیسرے کوڑا کرکٹ۔ اس قدر علم کی فضیلت ہے کہ جس کے پاس علم نہیں وہ اس طرح کوڑا کرکٹ کی مانند ہے۔ تو علم کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ علم سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ابتدائی طور پر ایک خارجی امور کی معرفت ہے، جیسا کہ ہم دنیاوی امور، سائنسی امور پڑھ رہے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایو، جتنی بھی علوم ہیں، جیولوجی ہے، جغرافیہ ہے، ہسٹری ہے، ان تمام علوم میں جو خارجی امور ہیں ان پر ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر جو ہے مادی سے بڑھ کر مجرد امور کا علم، وہ انسان کے باطنی مراتب کو بلند کرتا ہے، اور جب وہ بلند ہوتے ہیں تو اسی طرح کہا ہے کہ من عارف نفسہ فقد عارف ربہ، جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ تو پھر اپنا نفس جو ہے وہ مجرد ہے، جب اس کو جان لیا تو ظاہر ہے ایک مجرد سے دوسرے مجرد کا علم بدرجہ اولیٰ بہتر طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سے انسان کے مراتب بڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو علم کی تعریف کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ علم جو انسان کے پاس آتا ہے اس کی خارج میں مطابقت کرائی جاتی ہے، یعنی وہ خارج کے عین مطابق ہے یا نہیں ہے، کہ خارجی امور، ان کی خصوصیات، ان کی ماہیات، ان کے وجودات، وہ ان پر تطبیق کرائیں گے تو پھر آپ درستگی کا، اس درست تشخیص کا آپ کو علم حاصل ہوگا۔ تو علم اس لیے جاننا ضروری ہے۔ تو علم کی تعریف کیا ہے؟ صورت الشے، کوئی بھی خارجی شے، اس کی صورت کا حاصل ہونا یا کسی بھی شے کی صورت کا حاضر ہونا عند العقل، انسان کے عقل میں، اس کو کہتے ہیں علم، کہ حصول و صورت شے اور یا حضور۔ اب یہ حصول اور یہ کسی شے کا حضور جو انسان کے عقل کے پاس آتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ انسان کا عقل ہے، یوں سمجھے یہ انسان کا دماغ، عقل ہے، خارج میں کوئی بھی چیز موجود ہے، یہ اس کی ماہیت ہے،
ماہیت اور وجود بھی ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں. خارج میں یہ کیا ہے؟ ماہیت موجودہ، کیونکہ خارج میں وجود ملا ہوا ہے. جو چیز بھی ہم دیکھیں گے وہ خارج میں موجود ہے، اس کو وجود ملا ہے. اور اس کی ماہیت کیا ہوتی ہے؟ ماہیت اس کی حد بندی ہوتی ہے، حد وجود اسے کہتے ہیں. ماہیت یعنی ما ہوا سے نکلا ہے، یعنی اس کی ماہیت یا اس کی حقیقت. جیسے انسان کی ماہیت کیا ہے؟ حیوان ناطق. اب یہ جو ماہیت ہے حیوان ناطق، یہ ہے جنس اور یہ ہے فصل. جنس اور فصل مل کے نو بنتی ہے، یہ اس کی حقیقت اور ماہیت ہے. یہ جو حقیقت و ماہیت ہے یہ حیوان ناطق، یہ اس کا عقل کے پاس آ جانا. عقل کے پاس کیا پہنچا ہے؟ یہ علم حیوان اور ناطق. یہ ماہیت خارجی شے کی ماہیت کا عقل کے پاس آ جانا. کسی بھی شے کی ماہیت کا عقل کے پاس حاضر ہو جانا، اس کو کہتے ہیں حصول و صورت الشے. کسی شے کی صورت کا یہاں پر عقل میں حاصل ہو جانا، اس کو کہتے ہیں کیا؟ حصولی علم. یہ پہلی قسم یہ مصنف اس میں بیان کر رہا ہے. آگے جہت کے اعتبار سے مختلف اقسام ہوتی ہیں، جیسے کلی اور جزئی، جیسے تصور اور تصدیق، یہ بھی علم کی اقسام ہے. لیکن یہاں پر اس کے حصول اور حضور کی جہت سے دو اقسام ہیں. ایک حصولی کہ کسی بھی شے کی ماہیت کا عقل کے پاس حاصل ہو جانا، اس کو کہتے ہیں علم حصولی. دوسرا ہے علم حضوری کہ کسی شے کی صورت کا حاضر ہونا. یہ یہاں پر صورت سے کیا مراد ہے کہ یہ جو خارجی شے ہے اس کی ماہیت کے مقابل میں یہ خود ایک انسان ہے. انسان کا اپنا علم، جیسے انسان کہتا ہے کہ میں انا، اب جو وہ میں کہہ رہا ہے یہ میری ماہیت حاصل ہو رہی ہے میرے علم میں کہ میرا وجود ہی حاضر ہے میرے علم میں. یعنی خود یہ دیکھیں، یہ عالم ایک شخص ہے، اس کے پاس معلوم جس کا وہ علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، یہاں پر تو معلوم باہر ہے، اس کا علم معلوم ہوتا ہے علم کے مقابلے میں جس کا علم حاصل کیا جائے وہ شے. اب جہاں پر کس چیز کا علم حاصل؟ خود عالم کا علم. خود جو عالم ہے وہ خود معلوم بھی ہے. ٹھیک ہے، عالم اپنے پاس حاضر ہے اور اسی کس کا علم حاصل کر رہا ہے؟ عالم خود اپنے معلوم کا. یہاں پر کوئی جدائی نہیں، خود ایک ہی شے اپنے پاس حاضر ہے. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ذاتی ہے اس کی ذات اس کے سامنے حاضر ہے. بلکہ اللہ نے مخلوق ایسی بنائی ہے جو مجرد موجودات ارواح ہے کہ روح جو ہے وہ خود اپنا علم رکھتی ہے، خود اپنے پاس حاضر سے مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ خود اپنے پاس موجودیت کا احساس کر رہی ہے اور اس کی حقیقت جان رہی ہے. خود معلوم جو خود موجود ہے وہ خود کے پاس حاضر ہے. اس لیے یہاں پر کہتے ہیں علم عالم اور معلوم یہاں پر متحد ہے. یہ آگے بحث آئے گی. تو یہاں پر حضوری علم میں کسی شے کی ماہیت نہیں، کسی شے کا وجود جو ہوتا ہے وہ خود اس شے کے پاس حاضر ہوتا ہے. کیوں کر خود اس کا اپنا وجود یہاں پر معلوم ہے، خود ہی عالم ہے، خود ہی معلوم ہے، اور جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ خود اپنا ہی علم حاصل ہو رہا ہے. تو یہاں پہ مصنف نے کہا یہ علم کیا ہے؟ یہ علم حضوری ہے. کسی شے کی ماہیت کا عقل کے پاس حاضر ہونا حصول علم، کسی شے کے وجود کا اس کے پاس حاضر ہونا یہ حضوری علم ہے. آگے مزید وضاحت آئے گی، حضوری کی مزید تفصیل بھی آ جائے گی کہ اور چیزوں کا وجود انسان کے پاس حاصل ہوتا ہے یا نہیں حاصل ہوتا. تو یہ خود حضوری علم ہو گیا. حضوری علم میں خود انسان کا جو وجود ہے وہ انسان کے عقل کے پاس حاضر ہو رہا ہے. یہاں تک علم حضوری کی بات ہو گئی. جبکہ خارج میں یہاں پر ایک مزید ایک سمجھانے کے لیے کسی بھی شے یہ جو خارجی ہے، چاہے انسان خود جب خارج میں موجود ہوگا یا یہ انسان موجود ہے
یہ درخت موجود ہے، آسمان ہے، زمین ہے، نہر ہے، دریا ہے، یہ چیزیں، کوئی بھی چیز جو موجود ہے اس کی ہم نے بتایا دو جہتیں، ایک اس کا وجود اور ایک اس کی ماہیت۔ خارج میں جو یہ حد بندی لگی ہوئی ہے یہ ماہیت ہے، اور یہ جو حد بندی کس نے عطا کی؟ وجود نے۔ تو اس کو جو تشخص ملا یہ تشخص ہے، حیوان ناطق اس کا تشخص ہے۔ تشخص کہاں سے ملا؟ یہ مال وجود ہے، وجود کی نعمت اور برکت سے ہی تشخص ملتا ہے۔ یاد رکھیں خارج میں کسی بھی شے کا جو تشخص ہے، جو فردیت ہے، تشخص ایک شخص، ایک خاص، ہر انسان ایک دوسرے سے الگ الگ ہے، ہر چیز کا اپنا ایک تشخص ہے۔ یہ جو ہر چیز کو تشخص ملا ہے اس کے وجود کی برکت سے ملا ہے، تو جو تشخص ہے وہ مال وجود ہے۔ اب آگے بحث یہاں سے چلے گی کہ یہ جو دو اقسام مصنف نے بنائی ہیں کہ علم، عالم اور معلوم، تو یہ دو اقسام کے بعد مصنف کیا کہہ رہا ہے؟ علم عین معلوم ہے۔ کیونکہ یہ بحث تھوڑی سی لمبی ہے، انشاءاللہ اگلے مباحثے میں ہم عرض کریں گے کہ یہ جو علم ہے جو انسان کو حاصل ہو رہا ہے کس کا؟ عالم کا، اور عالم خود ہی معلوم ہے۔ اس کی دوسری یہ تو ہوتی ہے عقل، عاقل اور معقول، یہ ان میں اتحاد ہے، یعنی علم عالم معلوم میں اتحاد ہے، یا عقل عاقل معقول میں اتحاد ہے۔ یہاں پر اتحاد میں مختلف قسم کے نظریات ہیں، ابو علی سینا کا بھی ہے، دوسرے بھی نظریات ہیں، انشاءاللہ اگلے مباحثے میں عرض کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔